ہیلی کاپٹر حادثے کا یہ معاملہ ہے اور سوشل میڈیا پر منفی مہم چلانے کے معاملے پر 6 رکنی تحقیقاتی ٹیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ٹیم نے مہم کا حصہ بننے والے تمام اکاؤنٹس کو شارٹ لسٹ کر لیا۔ ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتاری ہوگی۔ ہیلی کاپٹر حادثہ سوشل میڈیا پر منفی مہم چلانے کا یہ معاملہ ہے۔ 6 رکنی تحقیقاتی ٹیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ٹیم نے مہم کا حصہ بننے والے تمام اکاؤنٹس کو شارٹ لسٹ کر لیا۔ ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتاری کی جائے گی۔ ہیلی کاپٹر حادثہ سوشل میڈیا پر منفی مہم چلانے کا یہ معاملہ ہے کہ جس پر 6 رکنی تحقیقاتی ٹیم کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ٹیم نے مہم کا حصہ بننے والے تمام اکاؤنٹس کو شارٹ لسٹ کر لیا۔ ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتاری ہوگی۔ تو اسی بارے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے قمر المنور سے۔ جی قمر، بتائیے گا اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں۔ جی، ہیلی کاپٹر حادثہ کے بعد سوشل میڈیا پر ایک منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ مہم چلائی گئی تھی۔ اب گزشتہ روز اس پر ایف آئی اے کے 4 افسران پر مشتمل ایک تحقیقاتی ٹیم جو تھی وہ بنائی گئی تھی۔ اب اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ تو اس نوٹیفیکیشن کے مطابق 4 افسران جو ہیں وہ ایف آئی اے کے ہوں گے، جبکہ 2 افسران جو حساس اداروں جس میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے نمائندے شامل ہیں وہ اس میں اس ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ تحقیقات کا باقاعدہ طور پر اب نوٹیفیکیشن جاری کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ٹیم کی سربراہی جو ہے وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل محمد جعفر کریں گے، جبکہ ڈائریکٹر سائبر کرائمز وقار الدین سید، ایڈیشنل ڈائریکٹر ایاز خان بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں گے، جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر عمران حیدر بھی ٹیم میں شامل ہوں گے۔ ٹیم نے باقاعدہ طور پر ان اکاؤنٹس کو شارٹ لسٹ کر لیا ہے جو اکاؤنٹس جن سے یہ پروپیگنڈا مہم جو ہے 2 اگست کے بعد شروع کی گئی تھی۔ 2 اگست کو یہ ہیلی کاپٹر حادثہ جو تھا یہ خراب موسم کے باعث پیش آیا تھا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ چلایا گیا تھا۔ اب اس حوالے سے ان اکاؤنٹس کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے۔ ان اکاؤنٹس کو شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ابتدائی تحقیقات کی جائیں گی اور ذمہ داروں کے خلاف پہلے مقدمات درج کیے جائیں گے اور پھر ان کی گرفتاری کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے مختلف جو زونز ہیں ایف آئی اے کے ان کو بھی مطلع کر دیا گیا ہے کہ ان جو تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی ہے ان کو اسسٹ کیا جانا ہے اور اگر کسی کی گرفتاری متعلقہ زون سے مطلوب ہوگی تو اس کی گرفتاری کے لیے تمام ایفرٹ جو ہیں وہ متعلقہ زون کرے گا۔ اسلام آباد ہیڈ کوارٹر سے یہ تحقیقات کے لیے جو کہا گیا تھا تو اس میں تمام زون جس میں لاہور، فیصل آباد، کوئٹہ، پشاور اور کراچی زون، ان تمام زونز کو یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی اسسٹنس اس ٹیم کو چاہیے ہوں گی وہ فراہم کی جائیں۔ اگر کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ یا سوشل میڈیا کو کوئی ایسا اکاؤنٹ ان علاقوں میں آپریٹ کر رہا ہو اور اس کی آئی پی ایڈریس وہ آئے گی تو ان کو اس جگہ سے ہی گرفتار کیا جائے گا اور اس کے بعد تحقیقات کے دائرہ کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور قمر یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس سے متعلق کوئی قانون موجود ہے کہ کس قانون کے تحت، کن دفعات کے تحت یہ مقدمات درج کیے جائیں گے اور کیا متوقع سزائیں ہوں گی؟ جی، پیکا ایکٹ اور اس کے علاوہ جو سائبر کرائم ایکٹ ہے اس کے تحت ایک پروپیگنڈا مہم ہے جو حساس اداروں اور پاک فوج کے خلاف یہ چلائی گئی تھی، تو انہی دفعات کے تحت یہ مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جائیں گے۔ متعلقہ زون پہلے اس حوالے سے مقدمات جو ہے وہ درج کرے گا، لیکن یہ جو 6 رکنی ٹیم بنائی گئی ہے وہ اپنی تحقیقات پہلے مکمل کرے گی اور اس کے بعد ان کے خلاف مقدمات درج کر کے ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ اس حوالے سے جو مختلف زون ہے جس طرح لاہور زون یا کراچی اور پشاور زون، وہاں کے جو لوگ ہوں گے ان کو بھی اس حوالے سے مطلع کر دیا گیا ہے۔ کافی اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کے بارے میں بہت کامن اکاؤنٹ ہے اور ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے ایف آئی اے کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں ان کی جانب سے، اور ان کو شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ان کے آئی پی ایڈریسز کو ٹریس کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ بہت سارے اکاؤنٹس ایسے ہیں جو ابھی بھی جو ہے وہ پاکستان سے آپریٹ ہو رہے تھے اور ان کو جو ہے شارٹ لسٹ کرنے کے بعد اب ان لوگوں کے آئی پی ایڈریس حاصل کیے گئے ہیں اور ان کی گرفتاری جو ہے مقدمہ درج کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ اس عمل میں تمام زون جو ہیں خاص طور پر ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ یہ ہائی لیول جو انکوائری کمیٹی ہے جس کو ہیڈ جو ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جو سائبر کرائمز ہیں محمد جعفر وہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد جو ہیں
वकारुद्दीन सैयद, वो भी इसको देख रहे हैं। ISI IB के भी नुमाइंदे इनके साथ जो हैं वो शामिल होंगे, तो तमाम किस्म की असिस्टेंस जो चाहिए होगी वो इनके पास मौजूद है। ताहम जो मुतलका जोन्स के ये ऑपरेट पूरे मुल्क से जिस जगह से भी ऑपरेट हो रहे होंगे उनकी निशानदेही जो है वो कर ली गई है, और इनकी निशानदेही के बाद अब उन को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। वो अकाउंट्स उनकी बाकायदा तादाद जो है वो अभी तक जी, तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है और अकाउंट्स को शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका कमरुल मुनव्वर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि चंद इस्तीफों की मंजूरी हुकूमत की सियासी चाल है। इस्तीफों की मंजूरी में इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने 9 हल्कों में फस्तायत का मुकाबला करने का ऐलान किया है। इमरान खान ने दुरुस्त कहा, हर दौर में यजीद होता है। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान साहब ने दुरुस्त कहा, हर दौर का एक वज़ीर होता है और उस वक्त के यजीद के सामने हक का अलम बुलंद करना, इसे हुसैनियत कहते हैं। तो इमरान खान ने बिल्कुल उस हुसैनी जज्बे को सामने रखते हुए कहा है कि वो वक्त के यजीदों का मुकाबला करेंगे जो लोगों के हकूक़ सलब कर रही हैं, जो इस कौम को जकड़े हुए हैं। तमाम मेंबरान ने बैक वक्त मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया था और अपने इस्तीफ़े डिप्टी स्पीकर जो चेयर कर रहे थे कासिम सूरी साहब, उनको पहुँचाए और उन्होंने आगे पास ऑन कर दिए थे इलेक्शन कमीशन को। अब ये सिलेक्ट करना चंद हलकों को मैं समझता हूँ बदनीयती है, ये इनका एक सियासी उनकी चाल है और उसके ख़िलाफ़ हम कानूनी चाराजोई करने के लिए हम मैदान में हैं और सियासी तौर पे भी उनका मुकाबला करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हमारी कोशिश के बावजूद इलेक्शन कमीशन अपनी हट धर्मी में कायम रहता है तो इंशाअल्लाह वो 9 के 9 हलकों में खुद इस फस्तायत का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने वालों को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी बताएं, क्या उनकी साहबजादी असम्बली जाएंगी? उन्होंने कहा, एक शख्स का 9 सीटों पर इंतखाब लड़ना मुमकिन नहीं। निगरान सेटअप मईशत नहीं संभाल सकता। मुल्क चलाने के लिए आइन के मुताबिक अमल करना होगा। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 9 सीटों पे इंतखाब पॉसिबल है, जो खुद पहले मुस्तफ़ी हो चुके हैं और शाह महमूद साहब खुद मुस्तफ़ी हो चुके हैं और असेंबली में वो नहीं जाते, तो अगर अपनी साहबजादी को वो इंतखाब में उतार रहे हैं तो क्या वो असेंबली का हल्फ लेंगी? क्या वो जाकर असेंबली में बैठेंगी? तो मैं तो इसलिए कह रहा था कि उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है आवाम को, तो आवाम उसको वोट करेगी जो उनकी नुमाइंदगी असेंबली में जाकर करेंगे। माशी हालत को बेहतर करने के लिए आपको हुकूमत चाहिए, केयर टेकर सेटअप नहीं चाहिए। केयर टेकर सेटअप में वो सारे फ़ैसले वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ रूटीन का काम कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। हम मुश्किल फ़ैसले करने का मकसद ये नहीं कि हम अनपॉपुलर होंगे, हमारा मकसद है कि मुल्क को बचाना है, अपने आप को नहीं बचाना। आइन को कानून के मुताबिक काम होंगे तो मुल्क मजबूत होगा और हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए जो बहुत सवाल मुझसे पूछते हैं, मैंने कभी उनका जवाब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और पंजाब के वज़ीर दिफा हाशिम डोगर की मुलाकात हुई। सूबाई वज़ीर दाखिला का कहना है कि 25 मई को जिन अफसरों और एहलकारों ने हमारे वर्कर्स के साथ ज़्यादती की, इन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। फवाद चौधरी ने लाहौर में मुलाकात के दौरान हाशिम डोगर को वज़ीर बनने पर मुबारकबाद पेश की। हाशिम डोगर का कहना था कि 25 मई को जिन्होंने जुल्म किया उनका हिसाब होगा। इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब को अमन का गहवारा बनाएंगे। उधर फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि 24 अरब रुपए के मुलजिम हमजा शहबाज को लंदन फरार करा दिया गया, लेकिन 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 टीमें तश्कील दी गईं। शहबाज शरीफ एंड कंपनी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा है कि उस्मान बुज़दार की करप्शन के हवाले से 3 बार इमरान खान को बताया मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ इमरान खान के कहने पर झूठा मुकदमा बनाया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान चेयरमैनशिप से इस्तीफा दें।
वो फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 3 दफ़ा मैंने ये खान साहब को बात की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, क्योंकि वो खुद इसमें मुलव्वस थे। वो मुकदमा जो दर्ज कराया गया राना सनाउल्लाह पर, वो मुकदमा इमरान खान की माँ पर दर्ज किया गया। जो इंडिया और इसराइल से आदमी पैसे लेता है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें वो पाकिस्तान का कितना मुहब्बे वतन हो सकता है। मैं यहाँ पे मुतालबा करता हूँ कि इंडिया और इसराइल से पैसे लेने पर और अरबों रुपए की करप्शन करने पर फॉरेन फंडिंग में इमरान खान चेयरमैन तरीक़े इंसाफ के अहदे से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें। इमरान खान साहब ने जो 2 चेहरे हैं इस शख्स के, एक चेहरा इस्लामी टच वाला है और दूसरा चेहरा है पाकिस्तान को तोड़ने वाला, पाकिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने वाला। मुल्क के लिए फितना है, एक फसाद है और नौजवानों को गुमराह कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इस फितने और फसाद से इस मुल्क को बचना चाहिए। तो दूसरी जानिब फारूक हबीब ने कहा है कि राजा रियाज जैसे ज़मीर फरोशों की सियासत अंजाम को पहुँच चुकी। पैसे लेकर ज़मीर फ़रोख्त करने वाले बेशर्म को इदारों की तर्जुमानी का क्या हक हासिल है। फारूक हबीब ने अपने बयान में कहा है, राजा रियाज करप्ट तरीन ख़ानदान की ग़ुलामी कबूल करके जमहूरी होने का नाकाम तासुर दे रहे हैं। चोरों के झुरमट में बैठकर नौजवानों पर तनकीद करने वालों के अज़ाइम से कौम बखूबी वाकिफ़ है। फारूक हबीब ने राजा रियाज को मशवरा दिया कि किसी इंतखाबी हल्के का रुख मत करें, अवाम में निकलने की देर है। अवाम इस बेज़मीर लोटे को इसकी असल औकात याद दिलाएंगे। तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त के पावर शो के लिए रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में जलसा करने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। ज़रा के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज ही तलब कर लिया है। 13 अगस्त के जलसे के लिए मकाम की हतमी मुशावरत की जाएगी। इमरान खान आज जलसे के मकाम के लिए हतमी मंजूरी देंगे। इस्लामाबाद में इंतज़ामिया की मुमकिन रुकावटों के पेश नज़र फैसला होगा। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली शब्बीर गुज्जर और उनके मुखालिफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नज़ीर चौहान में सुलह हो गई। राजीनामा जमा कराने पर अदालत ने नज़ीर चौहान की ज़मानत मंजूर कर ली। लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में नज़ीर चौहान को रिमांड ख़त्म होने पर पेश किया गया। इस मौके पर इनके मुखालिफ और रुकने पंजाब असम्बली शब्बीर गुज्जर भी पहुँचे। दोनों अहाता अदालत में एक दूसरे से गले मिले और सुलहनामा अदालत में जमा कराया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने नज़ीर चौहान की 50-50 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर कर ली। और अब आपको फैसलाबाद लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले ब्रिगेडियर खालिद की फैमिली से इजहार ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक फ़ौजी होने के नाते उन सब की जो है वो हमेशा से ये ख्वाहिश, और जिस तरह से फैसल साहब ने भी मुझे बताया कि वो हमेशा जो है वो मेरे भाई खालिद साहब जो है वो शहादत की आरज़ू जो है वो रखते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको शहादत के रुतबे पे जो है वो फायज़ किया। शहीद जो है कुरान पाक में है कि उन्हें मुर्दा ना कहो ना समझो, वो ज़िंदा हैं और उनकी ज़िंदगी का तुम लोग जो है वो शऊर नहीं रखते। मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज का जो किरदार है वो जंग हो, मुल्क की हिफाजत हो या कुदरती आफात सानहात हों, पाक फ़ौज का किरदार जो है वो हमेशा बड़ा आला रहा है। और यही वजह है कि पूरी कौम जो है वो पाक फ़ौज के साथ और अपने शुहदा के साथ जो है वो दिली मोहब्बत और प्यार करती है। और शुहदा की जो फैमिलीज़ हैं उन्हें हमेशा इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है वो देखती है। मैंने भी आज फैसल साहब से ये कहा है कि कोई भी खिदमत सर्विस अगर हमारे हिस्से में आए तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ना सिर्फ वो एक एजाज़ होगा
بلکہ ہمارے لیے وہ نجات کا جو ہے وہ باعث ہوگا اگر آپ کی فیملی کے لیے جو ہے وہ ہم کسی قسم کی کوئی خدمت جو ہے وہ سر انجام جو ہے وہ دے سکیں یا آپ کے جو ہے وہ کام آ سکیں۔ میں تمام شہداء جنہوں نے آج تک جو ہے وہ اس وطن کی حفاظت کے لیے یا قوم کی مشکل میں وہ دہشت گردی ہو، وہ قومی آفات ہوں، سانحات ہوں، قدرتی آفات ہوں، اس میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی قوم کا، اپنے ملک کا جو ہے وہ نام اونچا کیا ہے، قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، میں سب کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ اور خاص طور پہ حالیہ جو سانحہ یہ ہیلی کاپٹر ہوا ہے لاس بیلا میں، اس میں جو ہمارے افسروں نے، ہمارے جوانوں نے جو ہے وہ شہادت کا جام نوش کیا ہے، میں ان کے درجات کے لیے بھی اور انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ پوری قوم جو ہے انہیں سلام پیش کرتی ہے اور پوری قوم دعا گو ہے کہ ہمارے یہ شہداء، ہمارے یہ غازی جو ہیں اسی طرح سے اس ملک اور قوم کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کرتے رہیں۔ سر، بہت شکریہ۔ سوشل میڈیا پہ جو شہداء کے حوالے سے ایک منفی پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اداروں کے لیے ایسے ٹرینڈز چلانا اداروں کو متنازع بنانے کے برابر نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ ماسوائے اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے پوری 22 کروڑ قوم میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ آپ نہیں نکال سکتے جو پاک فوج سے پیار نہ کرتا ہو، جو پاک فوج کے کردار جو ہے اس کو نہ سراتا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ ٹرینڈ چلائے، یہ لوگ گمراہی کا شکار ہیں، اور میں یہ بات اس سے پہلے بھی متعدد بار یہ کرتا رہا ہوں کہ یہ شخص جو پی ٹی آئی کا سربراہ ہے یہ قوم کو تقسیم کر رہا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کی شناخت کی جائے، اس کا ادراک کیا جائے۔ اگر قوم نے اس کا ادراک نہ کیا اور اپنی سمت کو درست نہ کیا اور اسے موقع ملا مزید قوم کو تقسیم کرنے اور قوم کو گمراہ کرنے کا، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا، یہ اس ملک اور قوم کو کسی اچار کر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان شہداء کی قربانیوں کا جو ہے یہ ایک آپ صلہ کہہ لیں کہ ایک ایسی صورت پیدا ہوئی ہے کہ جس میں نشاندہی ہو گئی ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو گمراہی کا شکار ہیں، اور یہ ہے وہ پارٹی اور شخص جو ان لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ باقی جو وہ ٹرینڈ چلایا گیا یا جس کی میں سمجھتا ہوں کہ اب تو اس کا کلا کما ہو چکا ہے، باقی ساری قوم اور ہر فرد جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے۔ تو یہ جو بھی جو ہے یہ چلا ہے، یہ قطعاً کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی ایسا نہیں ہے جس کے جو ہے وہ ایسے خیالات ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیں، ان کی گمراہی کی گہرائی دیکھیں، جو یہ فورن ایجنٹ کے طور پہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ جو ان کی نشاندہی ہوئی ہے، اس کے علاوہ آپ یہ ان کا اپنا حال دیکھیں کہ افغانستان جہاں پہ وہ ڈرون حملہ ہوا ہے اور ایمن الظہری جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، افغانستان نے آج تک یہ الزام نہیں لگایا پاکستان کے اوپر کہ جی وہاں سے جو ہے وہ ڈرون چلا ہے یا چلایا گیا ہے یا کوئی سپیس جو ہے وہ دی گئی ہے۔ یہ بدبخت جو ہے یہ الزام بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے۔ تو یہ گمراہی ہے، اس گمراہی کے اوپر جو ہے وہ ہمیں پوری قوم کو، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد کوئی شک شبہ نہیں رہا۔ ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد کوئی شک نہیں رہا کہ عمران خان جو ہے یہ فورن ایجنٹ ہے
اور یہ فوراً ایجنڈے پہ اور فوراً جو ہے وہ پیسے پہ جو ہے اس ملک میں افراتفری اور انارکی جو ہے پھیلانے کے ایجنڈے پہ گامزن ہے. اور اس جو یہ ٹرینڈ انہوں نے جو ہے چلایا ہے اس سے بھی جو ہے وہ ان کی ملک دشمنی اور جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں کسی وقت میں ان کو سپورٹ ملتی رہی ہے ان چیزوں سے، ان فیملی سے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ گمراہی میں اس حد تک جو ہے وہ گزر گئے کہ انہوں نے وہ باتیں کی کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ دہرایا نہیں جا سکتا، جن کو جو ہے وہ زبان پہ نہیں لایا جا سکتا، جن کی صرف مذمت ہی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. فواد چوہدری کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اپنے اسلام آباد کے 6 ضلعوں کے وزیر داخلہ ہے اور فیصل آباد میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ فیصل آباد میں کیسے آ گئے؟ معاملہ یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ ایک بات وہ میرے حق میں کر بیٹھے تھے، اس کے بعد ان کی جتنی چھترول ہوئی ہے نا پی ٹی آئی میں، اس چھترول کے جواب میں اب وہ میرے خلاف کوئی نہ کوئی بات روز کر کے تو اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ وفاق کے پاس ایک سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کا بجٹ جو ہے وہ ایک صوبہ نہیں 2 صوبوں کو ملا لیں تو اس سے زیادہ ہے، اور نادرا کی، واپڈا کی، دوسرے اداروں کی ریچ جو ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی ایسا جو ہے وہ جگہ ہو سکتی جہاں پہ ان کی ریچ نہیں ہے. دیکھیں یہ وفاق اور صوبائی حکومتیں یہ جو ہے یہ ایک نظام کا حصہ ہے، آئینی رول ہے سب کا، قانونی رول ہے. ہم نے صوبوں کے رول کو جو ہے وہ بالکل اسے جو ہے وہ ہم تسلیم کرتے ہیں. انہیں بھی چاہیے کہ اس قسم کی گفتگو کرنے کی بجائے جو ہے وہ ڈھنگ کا جو ہے وہ کام کریں. اب انہوں نے کہا کہ جی ہم 13 کو جو ہے وہ جلسہ کریں گے، اس کے بعد 1 مہینے کا الٹیمیٹم دیں گے. وہ بھئی کس بات کا الٹیمیٹم دے رہے ہو کہ الیکشن کراؤ؟ وہ پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو تو جو ہے وہ ہٹا لو. یعنی تمہاری یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم ایک دن ایک بات کرتے ہو، اس کے بعد دوسرے تیسرے دن اور بات شروع کر دیتے ہو. آج سے 4 دن پہلے 5 دن پہلے عمران خان نے پوری قوم کے سامنے میڈیا پہ آ کے کہا کہ اس چیف الیکشن کمیشنر کی موجودگی میں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. وہ اب کس بات کا مطالبہ کر رہے ہو کہ جی 1 مہینے بعد الیکشن کرا دو، ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں؟ وہ پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹاؤ نا، اور اس کے خلاف جو تم نے اپلیکیشن دی تھی وہ جو اپنا سپریم جوڈیشل کونسل میں جو آپ نے درخواست دی وہ تو اگلے دن آپ نے واپس لے لی ہے. پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹا لیں تو اس کے بعد پھر آئیں بات کریں. پھر اس کے بعد اسمبلیاں دونوں توڑیں، پنجاب اسمبلی توڑیں، کے پی کے اسمبلی توڑیں، جو استعفے دیے ہیں وہ ایکسیپٹ کرائیں، اس کے بعد پھر الٹیمیٹم دیں. ورنہ اس طرح کا الٹیمیٹم جو ہے یہ آپ کی 2 نمبری ہے. یہ 2 نمبر الٹیمیٹم جو ہے اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ یہ آپ کے لیے باعث شرم ہونا چاہیے کہ آپ ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری کرتے ہیں، تیسرے دن تیسری کرتی ہیں. آپ نے اگر الٹیمیٹم کوئی اس قسم کا دینا ہے جس قسم کا 25 مئی کو تھا تو آپ ذہن نشین رکھیں کہ پرامن جلسہ، پرامن احتجاج جو ہے وہ بالکل آپ کو جو ہے وہ اجازت ہے، ملک کا آئین اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے. اگر آپ نے وائلنس کی، اگر آپ نے کوئی دھونس، کوئی دھاندلی، کوئی دھمکی، کوئی بلیک میلنگ کا راستہ اپنایا تو 25 مئی سے زیادہ جو ہے نا برا حشر جو ہے وہ آپ کا ہوگا، اور اس مقصد کے لیے ہماری پوری تیاری ہے. رانا صاحب، اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے آج کہا ہے کہ 14 اگست سے پہلے عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اس حوالے سے مجھے داخلہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں وہ شہزاد اکبر والا کام تو میں نہیں کر سکتا کہ میں پہلے خبریں دوں کہ جی فلاں کو گرفتار کیا جائے گا، فلاں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا. ایف آئی اے اس وقت 2 انکوائریز کر رہا ہے. ایک انکوائری جو یہ آپ نے ابھی نشاندہی کی ہے جس بات کی کہ وہ جو انہوں نے اس جو ہے وہ لسبیلا کے آنے کے بعد جو ٹرینڈ چلائے انہوں نے اور ملک دشمنی پہ مبنی جو ہے وہ باتیں کی ہیں، ایک اس کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی اے انکوائری کر رہا ہے. اس انکوائری ٹیم میں جو پہلے ایف آئی اے کے آفیسر پہ تھی
اس میں ہم نے جو ہے وہ جو ہماری ایجنسیز ہیں سول اور عسکری ان کو بھی جو ہے وہ اس میں شامل کیا ہے اور وہ آج نوٹیفائی کیا ہے ان کو. ایک انکوائری وہ ہو رہی ہے اور ایک انکوائری جو ہے وہ ECP یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رپورٹ ہے فیصلہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہو رہی ہے. ان انکوائریز کے نتیجے میں جس کے خلاف جو جرم ثابت ہوگا اس کا مقدمہ بھی درج کیا جائے گا اور جو اس میں ملزم قرار دیا جائے گا اس کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا جائے گا. لاسٹ کویسچن جی. TLP کی جانب سے بیان آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رانا صاحب نے پریڈ گراؤنڈ میں PTI کو جلسے کی اجازت دے دی ہے. ہم 1 سال سے اجازت مانگ رہے ہیں, اب وہ فیض آباد میں دھرنا دینے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت سے آئے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں دے دیں. نہیں دیکھیں TLP کے متعلق مجھے معلوم یہ پڑا ہے کہ وہ فیض آباد چوک میں جلسہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ جلسہ جو ہے وہ کریں وہاں پہ لیاقت باغ میں کر لیں یا اسلام آباد میں 2 جگہ ہیں. ایک H9 وہ جگہ جو ہے گراؤنڈ جو ہے اور دوسرا پریڈ گراؤنڈ. یہ دونوں جگہ ایسی ہیں کہ یہاں پہ جلسہ کرنے یا احتجاج کرنے کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ اجازت دی ہے یا ان چیزوں کو ان کو مختص کیا ہے. تو وہاں پہ اگر یہ دونوں جماعتیں جلسہ کرنا چاہتی ہیں جلسہ کریں, احتجاج کرنا چاہتی ہیں احتجاج کریں, لیکن وہ جو پیرامیٹرز ہیں جو کنڈیشنز ہیں ان کو سائن کرنا پڑے گا, ان کو اوبے کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق جو ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ایک جمہوری طور پہ جو ایک جمہوری معاشرے کی جمہوری ملک کی پہچان ہے اس کے مطابق جو ہے وہ TLP بھی جلسہ کرے, PTI بھی کرے اور بھی کو کرنا چاہتا ہے. لیکن چوکوں میں روڈز کو بند کرنا اور لوگوں کو انکنوینئنس دینا یہ سپریم کورٹ کا بھی حکم ہے, ہائی کورٹ کا بھی حکم ہے اور گورنمنٹ کا بھی ریزالو ہے کہ ایسی کسی ایکٹیویٹی کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. تھینک یو جی. توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان نااہل ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں جی توشہ خانہ ریفرنس میں آپ مجھے بتائیں کہ نہ اس نے ٹی سیٹ چھوڑا ہے, نہ اس نے وہاں پہ کوئی سونے کا قلم تھا وہ چھوڑا ہے, نہ اس نے وہاں پہ کوئی اور کوئی چیز تھی وہ چھوڑی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ 2 + 2 = 4 ہے.